اللهم صل على سيدنا محمد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. قرآن پاک دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ فرماندا ہے، سنو کہ بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. جو اللہ کے دوست ہیں انہیں کوئی خوف بھی نہیں ہوتا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوتے، کیونکہ جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے اس کے دل میں دنیا کا اور خوف کوئی جگہ نہیں بنا سکتا. سب خوفوں سے بڑا خوف اللہ کی ذات کا خوف ہے. جو اللہ سے ڈرے اس سے کوئی اور چیز ڈرا نہیں سکتی. جنات، شیاطین یہ تو کامل مومن کو نہیں ڈرا سکتے. جو مکمل مومن ہو اس کو شیطان اور جن نہیں ڈرا سکتے تو پھر اللہ کے دوست کو کس طرح ڈرا سکتے ہیں؟ ایک آدمی اپنے آپ کو حاجی صاحب، صوفی صاحب، قاری صاحب، پیر صاحب کہے تو پھر یہ جنات اور شیاطین کا اس کے اوپر اثر ہو، اور اثر اتنا زیادہ ہو کہ وہ بندہ ان کے آگے جھک جائے تو پھر اس کا دعویٰ ٹھیک نہیں ہے. یہ چیزیں اس کو ٹچ ضرور کرتی ہیں لیکن اس کے اوپر پوری گرفت حاصل نہیں کر سکتی. اتنی بات میری یاد رکھنا. اسے نظر بھی آئیں گی، اسے مختلف چالیں ملانے کی کوشش بھی کریں گی، لیکن وہ جو اللہ کا بندہ ہے وہ شیطان کی چالوں میں نہیں آئے گا. اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا رکھتا ہے تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نوافل پڑھنے سے بندہ میرے نزدیک آ جاتا ہے اور میری تابعداری کرنے سے میرا دوست بن جاتا ہے، میرا محبوب بن جاتا ہے. اور جب وہ میرا محبوب بن جاتا ہے تو ہر وقت نوافل پڑھ کے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. اس کا دیکھنا اس کا نہیں ہوتا، میرا دیکھنا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے جو اعضاء جسم کے جو حصے ہیں جو کام کرتے ہیں یہ وہی کام کرتے ہیں جو رب کی رضا ہوتی ہے. کہ آنکھ وہی دیکھتی ہے کہ جس کے دیکھنے کا رب نے حکم دیا ہے، ہاتھ وہی کام کرتا ہے جس کا رب نے حکم دیا ہے، پاؤں بھی اللہ کی راہ کی طرف چلتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اور صوفی اکرام جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولیوں کے نزدیک اللہ کا بندہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا ذکر دل ہر وقت ذاکر ہو جائے اور دن رات کو وہ تسبیح اللہ کی حمد بیان کرے، دروشی پڑھے، استغفار پڑھے، کلمہ پڑھے،
نماز پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، اور اس کے دل میں صرف اپنے رب کی محبت ہو، کسی دوسرے کی محبت نہ ہو۔ اللہ کی محبت سے بڑھ کر کسی اور رشتہ دار کی محبت اور کسی اور تعلقدار کی محبت اس کے اوپر ہیوی نہ ہو، اللہ کی محبت سب سے بڑی ہو۔ حدیث شریف بخاری شریف میں حدیث شریف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے اور تم بھی اس سے محبت کرو اور آسمانوں پر اعلان کرا دو کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے اور تم لوگ بھی اس سے محبت کرو اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دو۔ آج میڈیا کا دور ہے، پبلسٹی، ہر فرم اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی پبلسٹی کرتی ہے۔ جو فرم اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی پبلسٹی آسان طریقے سے کر لے، اس کا مال تھوڑا سا نرم بھی ہو تو وہ بک جاتا ہے۔ اگر بندے پبلسٹی کر کے اپنا مال بیچ دیں تو جس کو رب پسند کرتا ہو اس کی دھوم زمانے میں تو رب خود ڈلواتا ہے۔ جانوروں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ دنیا کی ہر چیز اس کا احترام کرتی ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں اللہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ والوں سے اللہ کی ساری مخلوق محبت کرتی ہے،